مجھے یقین ہے آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گی اور میرا کاٹا تو پانی بھی نہیں مانگتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر بار قسمت تمہارا ساتھ دے. میں چیونٹیوں کے پر کاٹنا اچھی طرح سے جانتی ہوں. تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. اس کی زندگی، اس کی جان، جو پہلے کبھی میں ہوا کرتا تھا. میں نے کتنی بار ان دونوں کو بہت بے تکلف ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اب میری باری کا انتظار. نہال جو کہ نگین بن کر آئی ہے جان بوجھ کر زوار سے ٹکرائے گی اور یہیں سے ان دونوں کی محبت کا آغاز ہوگا. زوار کے آس پاس رہے گی نگین اور کوشش کرے گی کہ کسی طرح سے اس کا دل جیت لے، اور اس میں اسے زیادہ محنت کرنی بھی نہیں پڑے گی. زوار خود ہی نگین کی زلفوں کا اسیر ہو جائے گا. آہستہ آہستہ کر کے نہال سارے گھر پر اس طرح سے قبضہ کر لے گی کہ شاداب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گی. اس کا شوہر ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اور جلد ہی اسے یہ اطلاع بھی پہنچا دی جائے گی کہ نگین اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے، اور زوار اور ان دونوں کو آپس میں بہت دفعہ دیکھا بھی جا چکا ہے. مگر نگین جس طرح سے چال چل رہی ہے اب اسے ہرانا ناممکن ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور نگین کیوں اس طرح کر رہی ہے. نگین تو اپنی دشمنی نکال رہی ہے اور یہ سارے لوگ ہی اس بات سے انجان ہیں. نگین حنین کی خاطر کچھ بھی برداشت کرنے کو تیار ہے. نگین کا اصل امتحان تو تب شروع ہوگا جب نگین اپنے گھر والوں سے ملے گی، اور یہ موقع بھی جلد ہی آ جائے گا. لیکن شاداب جس طرح سے زوار سے ناراض ہوگی، اس کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے زوار اس سے فی الحال تو معافی مانگ ہی لے گا. جیسے ہی نہال کی ماں اور نہال کا آمنا سامنا ہوگا، نہال ماں کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، مگر اس وقت وہ اپنے جذبات پر قابو رکھے گی تاکہ اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ نہ جائے. وہ ماں کو ایسے نظر انداز کرے گی جیسے کہ اسے جانتی ہی نہیں. اگر وہ اپنی ماں کو گلے لگا لیتی ہے، مل لیتی ہے، تو اس کا راز کھل جائے گا اور وہ اپنے بیٹے کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور ان سب سے بدلہ بھی تو لینا ہے. اسی لیے اپنی ماں کو وہ کچھ بھی نہیں کہے گی، نہ ان سے ملے گی اور نہ ہی اس سے بات کرے گی.